شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیپس وائس کے معزز ویورز کو السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا سفر روک لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی وجہ پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پہ روانہ ہو گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ آپ نے خواہ کشتی توڑ دی ہے، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اب ہم آگے دونوں نہیں چل سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پہ قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے اور آخر کار اللہ پاک سے جا ملے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔